پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا پیر سید شمیم رضا شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے تشریف فرما ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم پہ قائم و دائم فرمائے۔ آپ سب احباب، ٹھنڈ کافی ہے اور آنا دشوار تھا، پھر بھی تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت تھوڑی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ احباب، یہ وقت جو ہے نا، یہ پریشانی کا ہے، ہر بندہ پریشان ہے، ایسا افراتفری کا وقت آ گیا ہے۔ کچھ معاشی پریشانیاں، کچھ بیماریاں، کچھ گھریلو مسائل، ہزارہا پریشانیوں میں گرا ہوا۔ آسودہ حال بندہ ہونا تو پھر ذوق شوق کے ساتھ وہ یکسوئی میں عبادت کر سکتا ہے۔ پریشان حال ہو بندہ تو پھر ذہن اس کا بٹا رہتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات عرض کروں، پریشانیاں دو قسم کی ہیں خاص طور پہ اس زمانے کی۔ ایک یہ ہے کہ اعمال بڑے برے ہیں، گناہ ہمارے بہت زیادہ ہیں، یہ بھی پریشانی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ قلت ہے اعمال کی بھی، نیک اعمال کی بھی، اور قلت ہے مال کی بھی۔ یعنی معاشی پریشانی بھی ہے، روحانی پریشانی بھی ہے، دو قسم کی پریشانیاں۔ آئیے میں آپ کو دونوں کا ہی حال بتاؤں، اور میں نے کیا بتانا ہے کریم نبی نے بتا دیا ہے۔ صحابی رسول حضور کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں میں آپ پہ کثرت سے درود و سلام پڑھوں۔ حضور کتنا وقت پڑھا کروں؟ فرمایا ما شئت، جتنا مرضی پڑھو۔ حضور الربع، اگر آپ حکم فرمائیں تو میں اپنے اوقات کو تقسیم کروں اور ان کا 1/4 حصہ درود پڑھوں، باقی 3 حصے دوسرے کام کروں، وظائف پڑھوں، عبادات کروں، نوافل پڑھوں۔ فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک۔ حضور نے فرمایا جتنا تم مرضی پڑھ سکتے ہو، مگر زیادہ پڑھو تو اور بہتر ہے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ النصف، پھر میں ایسا کرتا ہوں، میں اپنے وقت کے 2 حصے کرتا ہوں، 1 حصہ درود پڑھتا ہوں، 1 حصہ باقی کام۔ فرمایا ما شئت، جیسے تم چاہو، فإن زدت فهو خیر لک، اگر اور زیادہ کرو تو اور بھی اچھا ہے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ فالثلثین، حضور میں یوں کرتا ہوں کہ اپنے وقت کی تقسیم اس طرح کرتا ہوں، 2/3 حصے، 2/3 حصہ یہ میں درود پڑھتا ہوں اور باقی 1/3 حصہ باقی کام کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، فرمایا جیسے چاہو لیکن زیادہ پڑھو تو اور بھی اچھا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر یوں کرتا ہوں، جتنا میرے پاس وقت ہے میں سارا وقت ہی درود پڑھتا رہتا ہوں۔ حضور نے جملہ فرمایا، اور وہ علاج ہے ہمارا۔ فرمایا اذن تکفا ہمک یکفر لک ذنبک، حضور نے فرمایا اگر تم یہ کر لو گے، رب غم بھی سارے ہی مٹائے گا، گناہ بھی سارے معاف فرمائے گا۔ دکھوں میں، تکلیفوں میں، دکھوں اور پریشانیوں میں اگر کوئی چیز اہل ایمان کے دل کو سکون دیتی ہے تو وہ حضور کا نام ہے، اللہ کا ذکر ہے، حضور کا نام ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، خوش بختی کی بات ہے جب بندے بندوں سے پریشان ہو جائیں۔ کوئی دروازہ چھوڑا نہیں جو ہم نے کھٹکھٹایا نہیں ہے جی، سارا کچھ ہی کر لیا، کوئی حل نظر نہیں آتا ان پریشانیوں کا۔ اب ایک ہی ہے دروازہ ہمارے پاس، ہم حضور کی ذات پہ درود پڑھتے رہیں، رب ہماری مشکلیں حل کرتا رہے گا یقین کے ساتھ، اور یقیناً یہ مجرب ہے۔ اور پھر یہ بھی بات ہے، جن کا زیادہ ذکر کریں گے وہ زیادہ توجہ بھی فرمائیں۔ جب زیادہ درد سے پکاریں گے تو توجہ بھی ہوگی، نظر کرم بھی ہوگی۔ اور ہمارے دکھ کیا ہیں؟ ایک نظر کرم ہو جائے دونوں جہان کے دکھوں کے لیے کافی ہے۔ اور یہ معراج شریف کا ذکر ہم اس لیے کریں گے، اس نیت سے اور اس درد سے کریں گے، یا رسول اللہ جو کرم اور خاص خلوتوں سے لائے تھے اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا کریں۔
بڑے پریشان ہیں، بد حال ہیں، دنیا دروازے بند کر چکی ہے، دنیا کے دروازوں سے مایوس ہو کے لوٹ چکے ہیں، اب کچھ نظر نہیں آتا، کوئی امید بھی باقی نہیں ہے۔ اب حضور وہ خلوتوں میں، وہ خاص قرب میں جو کرم پایا ہے، اس کا ایک قطرہ ہم گناہگاروں کو بھی عطا فرماؤ۔ اور یہ امام نے کہا ہے، سیدی اعلیٰ حضرت نے فرماتے ہیں، نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلوتوں سے حصہ، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ یا رسول اللہ، وہ جو خاص رحم و کرم اللہ نے آپ کو دیا تھا، ہمیں بھی اس میں سے حصہ عطا کریں، ہم بھی آپ کے لگتے ہیں، ہم بھی آپ کے غلام اور کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ یہی حل ہے ہمارے پاس۔ آئیے درد، محبت اور ذوق سے حضور نبی پاک علیہ السلام کا ذکر معراج شریف کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے شعر سے آغاز کر رہا ہوں، محبت سے سبحان اللہ کہیے ذرا۔ پوچھتے کیا ہو کہ عرش پر مصطفیٰ یوں گئے کہ یوں، کیا پوچھتے ہو؟ پوچھتے کیا ہو کہ عرش پر مصطفیٰ یوں گئے کہ یوں، کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں۔ توجہ ہے بھائیوں کی، مجھے سب کی سبحان اللہ چاہیے اس پہ۔ کیف کے پر جہاں جلے، کیف عربی کا لفظ ہے، کیفیت کے بارے میں پوچھنا ہو تو کیف استعمال کرتے ہیں۔ کیسے، عربی میں کیف کوئی کیسے بتا سکتا ہے، جبکہ یہ لفظ کیف جو کیفیت بیان کرنے کے لیے بنا ہے، جب اس لفظ کیف کے ہی پر جل جائیں تو پھر کوئی کیسے بتا سکتا ہے کہ کیسے گئے تھے؟ جانے جان والا یا لے جان والا، سبحان اللہ اونچی آواز سے، کوئی کیسے بتائے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت کے دو شعر پڑھ رہا ہوں توجہ سے، فرمایا دل کو دے داغ، دل کو دے نور و داغ عشق، حضور دل کو دے نور داغ عشق، یا رسول اللہ پہلے میرے دل کو نور عطا کریں، پھر اپنے عشق کا داغ لگائیں۔ جیسے چاند ہے نا، چاند میں نور بھی ہے پھر اس میں داغ بھی ہے۔ تشبیہ دیکھیں، تشبیہ دیکھیں، پوری کیفیت بیان کی امام نے، اور یہ ملکہ صرف میرے امام کا ہے، تشبیہ کا یہ علم صرف امام کا حصہ ہے، توجہ کرنا۔ فرمایا جیسے چاند نورانی، میرے دل کو بھی نورانی کرو، پھر جیسے وہاں داغ یہاں بھی لگاؤ۔ پھر ایک اور کام بھی ہے جو اس کے ساتھ کیا تھا، سن کے مانا ہے شک کے ماہ، آنکھوں سے اب دکھا کے یوں، حضور پہلے میرے دل کو چاند کی طرح روشن کرو، پھر اس دل میں عشق کا داغ لگاؤ جیسے چاند میں داغ ہے، پھر ایسے دل توڑو جیسے چاند توڑا تھا۔ حضور ہم نے تو سنا ہے آپ نے چاند توڑا ہے، دیکھا تو نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں، وہ جلوہ دیکھیں۔ اب چاند تو ہمارے پاس نہیں ہے، اب یہ دل ہے ہمارے پاس، حضور اس دل کو یوں توڑو جیسے چاند کو توڑا تھا۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ سن کے مانا ہے شک کے ماں، آنکھوں سے اب دکھا کے یوں۔ اور پھر کہا امام نے، دل کو ہے فکر کس طرح، بولیے گا، دل کو ہے فکر کہ کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور۔ دل اس فکر میں ہے کہ پتہ نہیں کیسے، وہ کیفیت کیا تھی جب میرے کریم مردے زندہ فرمایا کرتے تھے۔ دل کو ہے فکر کہ کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور۔ اے میں فدا، اے میں فدا لگا کر ایک ٹھوکر، لگا کر ایک ٹھوکر اسے بتا کے یوں۔ حضور اب ہمارے دل ہے ہمارے پاس، یہ مردہ ہو گئے، یہ گناہوں کی وجہ سے مر گئے۔ آقا ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ نے مردے کیسے زندہ کیے، اب ٹھوکر لگائیں، ہمارے دل زندہ کریں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے جیسے دل زندہ ہوئے ہیں ویسے مردے بھی زندہ ہو گئے تھے۔
وہ جو ہے اعلیٰ حضرت اعلیٰ اللہ کریم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب کچھ دیا جو نبیوں کو دیا، بشکل اتم و عرفہ دیا، بدرجہ اتم عطا کیا، وہ سب کچھ۔ آپ یوں سمجھیں اگر حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود، ملائکہ کے لیے مسجود بنایا ہے تو اپنے محبوب کو صاحب درود بنایا ہے۔ اگر حضرت نوح علیہ السلام کے لیے پانی پر کشتی کو ترایا ہے تو اپنے محبوب کے لیے پانی پر پتھروں کو ترایا ہے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شان خلت عطا فرمائی ہے، اپنے محبوب کو شان محبوبیت عطا فرمائی ہے۔ اگر اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پتھروں سے چشمے جاری فرمائے ہیں تو اپنے حبیب کے لیے محبوب کی انگلیوں سے چشمے جاری فرمائے ہیں۔ توجہ سے بولیے گا، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے میرے رب نے مردے زندہ فرمائے ہیں تو اپنے محبوب کے لیے پتھروں سے درود پڑھائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو نبیوں کو دیا سب ملا کے حضور کو دیا اور دے کر پھر وعدہ کیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ محبوب جب جب وقت گزرتا جائے گا آپ کی شانوں میں اضافے ہی ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک رات ہے شب معراج، ایک رات کا واقعہ ہے، پوری رات بھی نہیں، مختصر سا حصہ، رات کا ایک مختصر سا حصہ۔ 15ویں صدی چل رہی ہے، ذکر اسی رات کا جاری ہے۔ سارے بولو گے سبحان اللہ، سارے بولو گے سبحان اللہ۔ تھوڑی سی ہمت کریں نا، اب آ گئے ہیں تو خالی تو نہ جائیں، توجہ کے ساتھ احباب۔ ایک رات، مختصر سا وقت، اور 15 صدیاں گزر چکی ہیں، گزرنے والی ہیں۔ اس رات کے چرچے جاری ہیں۔ جملہ کہہ رہا ہوں مسجد گونج جائے، اتنی آواز آئے، میں کہتا ہوں جن کی ایک رات اتنی عظیم ہے ان کی پوری حیات کتنی عظیم ہوگی۔ جن کی ایک رات اور اس کا بھی مختصر سا حصہ، چرچے آج بھی ہو رہے ہیں، ذکر آج بھی ہو رہا ہے، خدا جانے اللہ نے ان کی پوری حیات کو کتنی عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔